अस्सलाम वालेकुम, आप AS न्यूज़ देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि हम KPK और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। जुमे को यानी 23 दिसंबर को वो KPK और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं और परवेज़ इलाही क्या इमरान खान साहब का साथ देंगे या वो भी जनरल बाजवा की तरह इमरान खान साहब को धोखा देंगे। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, आवाम कहाँ खड़ी है और पाकिस्तान की पूरी सियासी सूरत हाल में बदलाव किस तरीके से आने वाला है, इन सब बातों को, इन सब सवालात को आज हम मुख्तसरन डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस बात से तो इनकार नहीं कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों में सबसे ज़्यादा सियासी कीमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अदा की है और वो अब भी समझती हैं कि 8 माह में मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और सुरखरू होकर नए इंतखाबात में उतरेगी। लेकिन खाम ख्याली का कोई इलाज नहीं होता। बहुत सारे सियासतदान अपने तजुर्बात की बुनियाद पर रूबरू बताते हैं कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे। पिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक सभी संगीनी को समझ रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी रविश तब्दील करने को तैयार नहीं है। गुज़श्ता हफ्तों से सदर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इन मुलाकातों की वजह से इमरान खान की जानिब से फ़ौरी आम इंतख़ाबात करवाने का मुतालबा है, जिसे वफाकी हुकूमत पूरा करने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। सदर ममलिकत कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल बने ताकि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में भी वापस आ जाए और नए इंतख़ाबात के लिए जो निगरान सेटअप बने उसमें इमरान खान की मर्ज़ी भी शामिल हो और इंतख़ाबात इमरान खान की ख्वाहिश के तहत वक्त से पहले हो जाएं, ताकि उनके लीडर की इज़्ज़त भी रह जाए और वो ख़ुद भी एक सुलहजू की हैसियत से मुल्क में मकबूलियत हासिल कर लें। यानी जो हमारे सदर आरिफ अलवी साहब है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी आवाम में अपनी मकबूलियत को थोड़ा सा बेहतर बनाऊँ। लेकिन इमरान खान फ़ौरी तौर पर कौमी असम्बली वापस जाने को तैयार नहीं। नतीजतन आने वाले वक्त में जो भी निगरान सेटअप होगा उसमें इमरान खान के बजाय उनकी ही जमात के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज की मर्ज़ी शामिल होगी। एक वाक़फ़े हाल के मुताबिक ये बात साबिक फ़ौजी क़यादत की जानिब से भी PTI कायद को समझाई गई थी, लेकिन वो मुँह पर मान जाते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट तक इमरान खान वफाकी हुकूमत पर हावी नज़र आते थे, मगर अब सूरत हाल यकसर बदल गई है। वो समझते थे कि जिस तरह नवाज़ शरीफ ने माजी में जनरल बाजवा को ललकार कर अपनी जगह फिर पैदा कर ली थी, शायद वो भी इस फार्मूले को इस्तेमाल करके कामयाब हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान के इसी दबाव बढ़ाने की रविश को देखकर वफाकी वज़रा पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इमरान खान को लाडला कहते थे, लेकिन फ़ौजी कमान की तब्दीली के बाद ये शिकायत भी ख़त्म हो गई है और अब आपके सामने है कि कोई भी इमरान खान साहब को लाडला नहीं कहता। अब जब पहले वाला दबाव काम नहीं आया, यानी जो जनरल बाजवा वाला था, तो इमरान खान के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने वज़राए आला से कहें कि वो सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दें, ताकि वफाकी हुकूमत मजबूर हो जाए और कौमी असम्बली को भी तहलील कर दें। नतीजे में सिंध में पीपल्स पार्टी भी अपनी असम्बली तहलील कर देगी। बाकी रहा बलूचिस्तान, तो बदकिस्मती से उसे शायद कोई सरोकार नहीं है, यानी बलूचिस्तान को तो हम किसी खाते में लेते ही नहीं हैं। यूँ मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ मुल्क जो है वो आम इंतखाबात की तरफ चला जाएगा और इस तरह इमरान खान एक बार फिर न सिर्फ वफाक में बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी अक्सरियत के साथ हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन उनके अपने लोग जो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं उनका क्या किया जाए, यानी इमरान खान साहब के साथ वाले जो लोग हैं वो भी इस हवाले से कुछ रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। परवेज़ इलाही के तेवर देखकर खैबर पख्तूनख्वा की PTI क़यादत ने वाज़ेह कर दिया है कि पंजाब असम्बली जिस दिन तहलील होगी उसी दिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी तहलील कर दिया जाएगा। यानी हम सबसे पहले पंजाब असम्बली को तहलील करेंगे और फिर KPK की असम्बली को तहलील किया जाएगा। ये ना हो कि हम KPK की असम्बली को तहलील करें और पंजाब में जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं वो मुकर जाएँ। इंतहाई धीमे मिजाज वाले चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली तहलील करने से इमरान खान को इनकार नहीं किया, बल्कि उन पे वाज़ेह कर दिया है कि जब आप कहेंगे 1 मिनट की देर के बगैर सूबाई असम्बली तहलील कर दी जाएगी। इस ज़ीरक सियासतदान ने इमरान खान के साथ अपने अहदे वफा का आदा तो किया, मगर साथ में लेकिन का लफ्ज़ भी टाँक दिया। कहा जाता है कि इमरान खान वज़ीर आला पंजाब ने समझाया है कि अगर पंजाब असम्बली तहलील हो गई तो न सिर्फ हमारी हुकूमत जाएगी बल्कि निगरान सेटअप में जो इंतखाबात होंगे
ان میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے، یعنی بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ وہ آپ کو گرفتار کر لیں، یعنی سیانے وزیر اعلیٰ نے مالی نقصان کے ساتھ ساتھ گرفتاری والا خوف بھی ڈال دیا ہے عمران خان صاحب کے دل میں۔ حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ یعنی چودھری پرویز الہی صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی آدھی مسلم لیگ کاف کے اہم رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی تحلیل ہو گئی تو نئے انتخابات میں وہ کتنی سیاسی قوت حاصل کر سکیں گے، اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ساتھ وہ عمران خان کے ساتھ مکمل تعاون توڑنے کا خطرہ مول لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، یعنی وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں وہ عمران خان کے ساتھ بارگیننگ کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اس لیے وہ صرف اپنے محسن کو درخواست گزارانہ انداز میں نصیحت ہی کر سکتے ہیں کہ اگر صوبائی اسمبلی توڑی گئی تو اس کے بہت سارے ہمیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ہم بات کریں گے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل یا ارکان کے استعفے اگر سامنے آتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہو سکتی ہیں۔ اس وقت اسلام آباد میں طاقت کی راہداریوں میں ایک یہ خیال غالب ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی تو صرف وہاں انتخابات ہوں گے اور نئی وجود میں آنے والی صوبائی اسمبلی کی مدت 5 سال ہوگی۔ دوسرا خیال یہ ہے راہداریوں میں کہ اگر پرویز الہی عمران خان کی ہدایت پر اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو پی ٹی آئی کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ اس کے تمام ارکان مستعفی ہو جائیں تاکہ پرویز الہی ان کی حمایت سے محروم ہو جائیں۔ اگر صوبائی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے اور پنجاب بھر میں نئے انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان کو یقین ہے کہ وہ 2/3 اکثریت حاصل کر کے پنجاب میں حکومت بنا لیں گے۔ اس کے بعد قومی اسمبلی اور باقی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات پنجاب حکومت کے وسائل کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکیں گے اور قومی اسمبلی میں زیادہ اکثریت لے آئیں گے۔ نتیجے میں ملک کے ایک بڑے حصے پر ان کی حکمرانی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے کہ اگر پرویز الہی پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں پارلیمانی امور پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافیوں کی رائے ہے کہ اس صورتحال میں عمران خان کے لیے ایک نیا امتحان شروع ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے ارکان اگر پنجاب اسمبلی سے مستعفی ہو جاتے ہیں تو ان خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوں گے اور ان نشستوں پر منتخب ہو کر آنے والے ارکان کے عہدے کی عمر 1 سال بھی نہیں ہوگی۔ ایسی صورتحال میں کون کروڑوں روپے خرچ کرے گا، یعنی کون ایسا سیاستدان ہے جو الیکشن لڑے گا، جبکہ اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسمبلی تحلیل نہ ہونے کی صورت میں جب تک گورنر وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا نہ کہے یا اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ آ جائے، اس وقت تک 10 نشستوں والے سی ایم کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ مجھے مسلم لیگ نون کے ایک رہنما نے کہا ہے کہ عمران خان کی قبل از وقت انتخابات کی کوشش کو پرویز الہی اور پی ڈی ایم مل کر ناکام بنا سکتے ہیں۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیسے، تو جواب آیا کہ اگر پرویز الہی صوبائی اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو عمران خان کے پاس اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک ہی حل بچ جاتا ہے کہ وہ اپنی جماعت کی تمام ممبران کو مستعفی کروا دیں تاکہ پرویز الہی ان کی حمایت سے محروم ہو جائیں۔ لیکن اس کے باوجود وزیر اعلیٰ وہ رہیں گے، یعنی چودھری پرویز الہی اس کے باوجود وزیر اعلیٰ رہیں گے چاہے پی ٹی آئی کے سارے ارکان استعفے دے کر چلے جائیں۔ اس سلسلے میں ان کا کہنا تھا کہ جب تک گورنر وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لینے کو نہ کہے یا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ آ جائے، وہ اپنی موجودہ پوزیشن کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت مسلم لیگ نون اور دیگر حکومتی جماعتیں اس لیے خاموش ہیں کہ وہ فی الحال پرویز الہی سے رابطہ کر کے ان کی اہمیت نہیں بڑھانا چاہتی، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ عمران خان کی بات اگر پرویز الہی نے نہ مانی تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کا فائدہ وفاقی حکومت کی جماعتوں کو ہی ہوگا، یعنی اگر وہ اسمبلیاں توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے تب بھی فائدہ کس کو ہوگا، جو پی ڈی ایم ہے، یعنی جو سیاسی جماعتوں کا ایک گروپ ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب درجنوں ارب روپے کے منصوبوں کا اعلان کر چکے ہیں اور ان منصوبوں کی تکمیل سے ہی وہ ان اضلاع میں مستقبل میں اپنی سیاسی حمایت بڑھا سکتے ہیں، اس لیے ان کی حمایت کے بغیر ان کا چلنا مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو پرویز الہی ہیں ان کو اس بات کی بھی اب قطعی امید نہیں ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہو جاتے ہیں تو نئے سیٹ اپ میں اکثریت حاصل کرنے کے نتیجے میں پی ٹی آئی انہیں دوبارہ وزارت اعلیٰ کا منصب دے گی۔ انہیں مستقبل کی امید نہیں، یعنی جو کچھ ہے وہ ابھی ہے، بعد میں کچھ بھی نہیں ہے،
یعنی پرویز الہی صاحب بھی درمیان میں پھنسے پڑے ہیں اور اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ یعنی بعد میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہو سکتا ہے کہ انہیں وزیر اعلیٰ نامزد نہ کرے، اپنے کسی بندے کو نامزد کرے اگر وہ اکثریت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے اس وقت عمران خان سے زیادہ کڑا امتحان پرویز الہی کے لیے بھی ہے۔ فی الحال تو وہ زیادہ اہم لگ رہے ہیں، لیکن اگر وہ عمران خان کی بات نہ مان کر موجودہ منصب پر فائز رہنا چاہتے ہیں تو انہیں پھر نون لیگ کا محتاج ہونا پڑے گا۔ موجودہ صورتحال صرف ایک ہی صورت میں برقرار رہ سکتی ہے کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائیں۔ اب ہم بات کریں گے قومی اسمبلی کے اندر اگر پی ٹی آئی کے ارکان مستعفی ہو جاتے ہیں یا استعفے دیتے ہیں تو اس صورت میں کیا صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں جناب قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی ارکان کے مستعفی ہونے کی طرف۔ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ ارکان سمیت ایوان میں آئیں گے اور مستعفی ہونے کا اعلان کریں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کی نشستیں خالی ہو جائیں گی اور حکومت مجبور ہو جائے گی کہ 108 جنرل نشستوں پر انتخابات کروانے کے بجائے نئے عام انتخابات کی طرف جائے۔ اس سلسلے میں قومی اسمبلی کے ایک اعلیٰ افسر سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ معاملے کو جتنا سادہ انداز میں بیان کیا جا رہا ہے اتنا سادہ ہے نہیں۔ اس طرح تو شاہ محمود قریشی بھی ایوان میں اپنے ارکان کے ساتھ مستعفی ہونے کا اعلان کر کے نکل گئے تھے، لیکن اس طرح دیے گئے استعفے نہ پہلے کبھی قبول ہوئے اور نہ اب قبول ہوں گے۔ میں نے سوال کیا کہ اگر ایک ایک رکن ایوان میں کھڑا ہو کر اپنے استعفے کا اعلان کریں تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی بہت بڑا سوال ہے۔ میرے سوال پر عہدیدار کا کہنا تھا کہ ایک ہی مروجہ طریقہ کار ہے کہ مستعفی ہونے والا رکن اسپیکر کے روبرو ان کے دفتر میں پیش ہو، اسپیکر ان سے مستعفی ہونے کے حوالے سے کچھ سوالات کرے گا اور اس کے بعد اسپیکر کا استحقاق ہے کہ وہ یعنی ان کے استعفے کو قبول کریں یا نہ کریں۔ یعنی وہ سوالات بھی کرے گا اسپیکر، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپنے اختیار میں ہیں اسپیکر کے کہ وہ ان کا استعفیٰ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن عمران خان تو بضد ہیں کہ کوئی بھی رکن انفرادی حیثیت میں اسپیکر کے سامنے نہیں جائے گا، جبکہ ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا عمران خان خود بھی اسپیکر کے روبرو پیش ہوں گے؟ مطلب بہت بڑا سوال ہے۔ ابھی تک تو اس کا جواب بھی نہیں آیا، یعنی عمران خان صاحب بھی بذات خود وہاں پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ نئے آرمی چیف کی تقرری سے پہلے تک عمران خان کا دباؤ برقرار نظر آتا تھا، لیکن اب وہ دباؤ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے۔ پنڈی والی سرکار یعنی جو شیخ رشید صاحب ہیں عمران خان کی سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جس طرح بحیثیت آرمی چیف جنرل باجوہ کے خلاف عمران خان نے ایک منظم مہم چلائی، اس پر ان کا غصہ ٹھنڈا ہونے میں وقت لگے گا۔ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کے رویے کے باعث مسلم لیگ نون مزید شیر بن گئی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی میدان میں وہ پی ٹی آئی کو پچھاڑ دے گی اور ریفری کے نیوٹرل ہونے کی وجہ سے ہار جیت کے فیصلے میں بھی کسی شک و شبہ کا یعنی کوئی شک نہیں رہے گا، چونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الگ ہو چکی ہے اس سارے معاملے سے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود موجودہ حکومت کی جماعتوں میں سب سے زیادہ سیاسی قیمت مسلم لیگ نون نے ادا کی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ 8 ماہ تک ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی اور وہ سرخرو ہو کر نئے انتخابات میں اترے گی، لیکن آثار بتاتے ہیں کہ یہ اس کی خام خیالی ہے۔ مالی اور سیاسی بحران مزید بڑھتا جائے گا اور وہ اس دلدل میں مزید پھنسی جائے گی، اور اس ساری صورتحال میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی طبقہ پسے گا تو وہ عام عوام کا طبقہ ہے۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔